دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین ذلک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ، یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتوں کو بیان کرتے تھے، وینذرونکم، اور تم کو ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کی ہماری اس ملاقات سے، قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ یہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر کہ یقیناً وہ
کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ اللہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی والوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ وہ بستی والے اور وہ علاقے والے غافل ہوں۔ غفلت میں اللہ نہیں مارتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق الگ الگ درجے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ آپ کا رب ان کے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اے نبی آپ کا رب تو بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے لے جائے، یعنی دنیا سے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بدلے میں وہ جسے چاہے اسے یہاں آباد کر دے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ اس نے تم کو یہاں آباد کیا ایک دوسری قوم کی نسل سے۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم بالکل کسی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو، انی عامل، میں اپنے کام میں لگا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت میں بدلہ کس کو ملنے والا ہے، یا آخرت میں ثواب کس کو ملنے والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً حد سے آگے بڑھنے والے اور زیادتی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ مضمون گزشتہ مضمون ہی سے جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ درس آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا انسان جنات سے۔ اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ ہم اس دن لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس میں سوال ہوگا جنات سے، قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا۔ تو انسان جواب دے گا کہ ہاں یقیناً ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا۔ میں نے اس کی تفصیل بتلائی تھی کہ انسان جنات سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے اور جنات انسان سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سوال اور ہوگا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں ابھی اقرار کر رہے ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا، اور حقیقت میں ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں کیا۔ الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے؟ منکم، جو تمہارے اندر سے تھے، کوئی الگ نہیں تھے۔ اب یہاں وہ بڑا مشہور مسئلہ کہ نبی جو آئے وہ انسان ہی تھے یا جنات میں سے بھی کوئی نبی آیا ہے؟ تو یہاں چونکہ اللہ نے دونوں کو گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں اور جنات کی جماعت تم میں سے ہم نے رسول بھیجے، تو یہاں یہ آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے انسانوں میں بھی رسول آئے اور شاید جنات میں بھی رسول آئے، جبکہ حقیقی بات اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ جتنے رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے۔ بس بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تھے تو وہ انسان، لیکن ان کی اپنی نگرانی میں جنات کی ایک بڑی تعداد رہا کرتی تھی۔ تو ایسے اکثر انبیاء کے ساتھ معاملات ہیں کہ جنات کی طرف مستقل جن کو نبی نہیں بنایا گیا، انسان ہی کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہاں حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنی عادت کے مطابق بہت ہی زبردست گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ نبی کے لیے جو سب سے اصل چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ایسا انسان نبی بنایا جاتا ہے
کہ جس کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچے۔ اب انسانوں اور جنات میں انسان کو جن سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے یا جنات کو انسان سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنات سے زیادہ فضیلت انسان کی ہے۔ نبی انسانوں میں سے آئے، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت آدم کو، جبکہ جنات تو ان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے سے اس دنیا میں عبادت کر رہے تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ انسان کی تخلیق تو بعد میں ہوئی، پہلے سے جنات اس دنیا میں آباد تھے، اور انہی جنات میں کا تو چھوٹا بچہ تھا ابلیس، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہ کر وہ تربیت میں رہا فرشتوں کی، اور پھر جب مزاج کے اندر تکبر آیا تو ساری کی تربیت پر اس نے پانی پھیر دیا۔ تو وہ غلط ایک چیز یہاں بھی سمجھ لیں کہ ابلیس جو تھا وہ ملائکہ کا استاد نہیں تھا۔ لوگ غلط چیز بیان کرتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ کا استاد نہیں تھا، شاگرد تھا۔ اب غلطی کہاں ہوئی میں بتاتا ہوں۔ عربی میں معلم ایک لفظ آتا ہے، جس کو جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے اس کو معلم کہتے ہیں، درس دینے والا ہوتا ہے اس کو مدرس کہتے ہیں، تقریر کرنے والا ہوتا ہے اس کو مقرر کہتے ہیں، تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کو مفسر کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں۔ اب جس کو سکھایا جائے اس کو معلم کہتے ہیں، یعنی لام پر زبر لگا دیں تو سیکھنے والا، لام کے نیچے زیر آ جائے تو سکھانے والا۔ اب اردو پڑھنے والے، چونکہ زبر زیر کا کچھ پتہ ہوتا نہیں اردو میں، تو ان لوگوں نے معلم کو کیا پڑھنا شروع کیا؟ معلم پڑھنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں معنی ہی بدل گیا، اور ابلیس جو شاگرد تھا اس کو اٹھا کر استاذ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ اردو پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے۔ جیسے فضائل اعمال میں وہ عمر ابن عبد ود ایک نام آتا ہے، عمر ابن عبد ود، اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ عمر ابن عبدود، عمر ابن عبدود، یہ عبدود نہیں، عبد ود ہے۔ ود ایک وہاں بت تھا بہت بڑا۔ سورہ انا ارسلنا نوحا، سورہ نوح کے اندر ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو یہ جو ود ہے، یہ جو نام ہے نا، تو ود ایک بت کا نام تھا، بت کے نام پر اس کا نام تھا۔ اب ہم وہ دال کے نیچے زیر نہیں لگاتے تو وہ کیا بن گیا؟ عبدود بن گیا۔ تو اور وہی بیانوں میں بھی نقل ہوتا ہے، تعلیم میں بھی نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو ابلیس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو معلم تھا جس کو معلم بنا دیا گیا۔ تو ابلیس اور جنات وغیرہ تو انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعد میں بنایا، اور انسان کی تخلیق کے موقع پر فرمایا کہ انا جعلناک خلیفہ، کہ ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو افضلیت کس کی ہے؟ انسانوں کی افضلیت جنات سے زیادہ ہے۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے میں، فیض حاصل کرنے میں انسان کے لیے جنات سے فیض حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ انسان سے جنات کے لیے فیض حاصل کرنا آسان ہے۔ جن نظر نہیں آتا، انسان نظر آتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ جو نظر آتا ہے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ارے سمجھ رہے کہ نہیں؟ نظر آنا، نظر نہ آنا، تو دکھنا نہ دکھنا۔ تو اس لیے جنات سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی جن نے انسان کو موکل بنایا ہو؟ اچھا، موکل بنانا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ موکل کیا کسے کہتے ہیں؟ عامل کو کہتے ہیں۔ اور موکل کسے کہتے ہیں؟ وہ جن جو عامل کی خدمت میں رہتا ہے۔ اب ہم نے اس جن ہی کو موکل بنا دیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عامل صاحب بھی راستے سے بھٹک جاتے ہیں، چونکہ خود موکل نہیں، اب موکل بن گئے۔ تو اصل لفظ کیا ہے؟ موکل۔ جو موکل ہوتا ہے جن، جس کو نگرانی میں لے کر، تربیت میں لے کر، کلمہ پڑھوا کر ایک عامل اس سے بیعت کرتا ہے کہ تم میری خدمت کرو گے اور میرے علاجوں میں میری مدد کرو گے، اس کا مطلب ہے موکل۔ اب ہم اس کو موکل بنا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ اب عامل صاحب چھوٹے بن گئے
اور جن صاحب بڑے بن گئے۔ تو یہ الفاظ کا الٹ پھیر جو ہے نا معنی کو بہت بدلتا ہے۔ تو انسان کو بھی آپ نے کبھی نہیں سنا کہ جن نے آدمی کو موکل بنایا ہو، نہیں، آدمی جنات کو موکل بناتا ہے۔ تو فضیلت کے معاملے میں اور شرافت اور افضلیت کے معاملے میں انسان جنات سے زیادہ بلند ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا گیا وہ سارے کے سارے انسان ہی کے اندر آئے اور انسانوں ہی سے دیگر مخلوقات کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم راستے سے بھٹک کیوں گئے؟ میرے نبی تمہارے پاس آئے، تم کو ڈرایا، میری آیتیں سنائی، میری قرآن کی آیتیں نبی نے سنائی، ان سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے اپنے اپنے کلام الہی کو سنایا۔ تو میرے نبی تمہارے پاس آتے تھے رسول، اور تم نے پھر بھی بات نہیں مانی۔ شروع میں جنات کیا کریں گے، انسان کیا کریں گے؟ ماں اے اللہ ہم نے آپ کا بالکل ہم نے شرک نہیں کیا، وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اے اللہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ پہلا الزام، پہلا جھوٹ بولیں گے ہم بھی، انسان بھی اور جنات بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جو بولتا ہے اس کا منہ بند کیا جائے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ کو حکم ہوگا کہ اب تم بتاؤ تمہارے ذریعے سے اس نے کیا 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 ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، جی انسان کے اعضاء بولیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ جلد بولے گی، انسان کے اعضاء بولیں گے۔ تو اس لیے حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کی خفیہ پولیس ہے، اللہ کی خفیہ پولیس ہے، یہ ہمارے ہی خلاف گواہی دینے والی ہے۔ تو خفیہ پولیس کہیں ہو مجلس میں تو آدمی کتنا محتاط گفتگو کرتا ہے، کتنا سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، بلکہ خفیہ پولیس والے جس کے پیچھے لگ جائیں اس سے ملتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کے چکر میں نہ پڑو، ان کے پیچھے تو پولیس لگی رہتی ہے۔ تو دنیاوی پولیس جو فانی ہے، جس کو حقیقت کا کچھ علم نہیں ہوتا، چند ٹکوں کی خاطر نوکری کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے جب اتنا ڈرا جاتا ہے تو جو اللہ کی پولیس ہے اور جن کے بکنے کا، رشوت کا، ڈرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جن کی گواہی اللہ خود لے گا۔ قرآن میں اعلان کیا کہ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم والسنتہم بما کانوا یعملون، کہ ان کے اعمال کی گواہی ان کے جسم کے اعضاء دیں گے۔ تو ان سے ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے، اعضاء گناہوں کے اندر اعضاء کو ملوث کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ جس ہاتھ سے ہم گناہ کر رہے ہیں یہ ہاتھ قیامت کے دن ہمارے گناہ کی گواہی دے گا۔ زبان سے تو انکار کر دیں گے، تو جب یہ بات ہوگی کہ اعضاء گواہی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جو انسان ہے اس کو یقین ہوگا کہ بچنے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ تو اب وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شہدنا علی انفسنا، اے اللہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ رسول آئے تھے، ہم نے انکار کیا تھا۔ پہلی مرتبہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج رکھا کہ سیدھے طریقے سے اگر جواب نہیں دو گے تو پھر ہم بہت زیادہ تمہیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو عافیت یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی مرتبہ بتا دے کہ مولا غلطی ہوئی، کیا کریں گے؟ روزانہ اللہ کے سامنے بولے دنیا کے اندر سونے سے پہلے کہ اللہ بہت سی غلطیاں دن بھر میں کیا ہوں، معاف کر لیجئے گا۔ اے اللہ سونے سے، اس آدمی سونے سے پہلے ایک دعا سکھائی حضور نے، بسمک ربی وضعت جنبی، ایک دعا تو یاد ہوتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے اٹھتا ہوں۔ اب ایک بڑی دعا بھی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب آپ کے نام سے میں آپ کا نام لیتا ہوں اور اپنا پہلو میں بستر پر رکھتا ہوں، وبک ارفعہ، اور آپ ہی کے نام سے میں اس کو دوبارہ اٹھاتا ہوں۔ ان امسکت نفسی، اگر رات میں آپ نے میری روح کو واپس نہیں بھیجا، پکڑ لیا، ان امسکت نفسی فاغفر لہا، معاف کر دیجئے، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر واپس میرے جسم میں میرے روح کو بھیج رہے ہوں، فاحفظھا،
تو اس کی حفاظت فرمائیے، بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ تو یہ دعا بھی آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اعضاء کی گواہی سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ زبان سے دنیا کے اندر اللہ کے آگے گناہوں کا اقرار کر لیا جائے۔ یہاں جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے غلطی کی تو اب اللہ وہاں ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے تو وہیں کہہ دیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں مولا، بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، آپ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ آخری مرحلہ کوئی گناہ ایسا ہو کہ 1000 مرتبہ سچے دل سے آدمی توبہ کرے پھر بھی نہ چھوٹے، 1000 مرتبہ توبہ کرے، اور توبہ بھی شرائط کے ساتھ کرے کہ جس حال میں گناہ ہو رہا ہو اس گناہ سے باہر نکلے، آئندہ کبھی زندگی میں گناہ نہ کرنے کا پکا یقین کر لے، اور اس گناہ پر دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کا اظہار ہو۔ ان شرائط کے ساتھ جب آدمی توبہ کرے گا، 1000 مرتبہ بھی توبہ کرے پھر بھی توبہ قبول، پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، تو علماء کہتے ہیں کہ اب آخری میں یہ کہہ دے اللہ کو کہ اللہ میں نے تو پوری کوشش کی، اب یہ گناہ مجھ سے یا تو آپ ہٹائیے یا اس کے بارے میں حساب مت لیجیے، یا تو میرا گناہ چھوڑا دیجیے، نہیں ہو قسمت میں ہے تو پھر گناہ میں مت، میرے کو جو ہے آخرت میں اس کا مواخذہ مت فرمائیے، لیکن اس کے لیے بہت اللہ سے تعلق ہونا پڑے گا، یعنی اللہ سے یہ گفتگو کرنے کے لیے بھی اللہ سے وہ درجے کا تعلق چاہیے، اور اس تعلق کو جب آدمی محسوس کر لیتا ہے تو پھر ہر گناہ اللہ کہہ دیتا ہے کہ تو ہٹ ادھر سے، یہ تیرا راستہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے میں نے بنایا ہے، ہٹ جا۔ حفظہ جو فرشتے ہیں نا ہماری حفاظت کے لیے جو رکھے اللہ، ان کو بھیج کر گناہوں سے آدمی کو محفوظ کرتا ہے۔ تو قالوا شہدنا علی انفسنا، مولا ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں نے رسولوں کے آنے کے باوجود حق کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور جب یہاں پہنچے تو پھر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خود کافر تھے۔ اب آگے اللہ رسولوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے رسولوں کا سلسلہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم اور بستی کو غفلت میں ہلاک نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ پہلے ان کے پاس رسول آتے ہیں، نبی آتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسالت کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہ چیزیں بار بار انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اب اس کے باوجود آدمی شرارت میں مبتلا رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے کانوں میں اگر دین کی اور حق کی کوئی بات پڑے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے۔ مسجد میں اذان ہو تو نماز کی توفیق بندے کو مل گئی، اب بندہ اذان سن کر بھی مسجد نہ جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، نہیں، توفیق تو اللہ نے دے دی تھی، اس نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اس توفیق پر عمل نہیں کیا۔ توجیہ الاسباب الی الخیر، توفیق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائے گا، نہیں، خیر کے جو طریقے اور اسباب ہیں وہ بندے کے سامنے لائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ خیر کے کام ہے، تم کو کرنے کا موقع ہے، کرو، اب کرنا نہ کرنا بندے کی مرضی ہے۔ تو اس لیے مسجد کی اذان کان میں پڑے، اللہ کی طرف سے نماز کی توفیق مل گئی، اب پھر بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہو کر کے غلط راستے پر جا رہا ہے، خود سے غلط راستے پر جانے کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ توفیق نہیں دیتا، تو اس کو ہم سمجھے بغیر بول دیتے ہیں۔ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ملائکہ کو بھیج کر مار پیٹ کر کے مسجد میں بھیج دے، نہیں نہیں، اذان کی آواز کان میں پڑی، رمضان کا جیسے ہی پہلا سیرن ہم کو لگا، روزوں کی توفیق ہو گئی، سال بھر مالدار رہے، 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ کی توفیق ہو گئی، استطاعت کے بقدر مال موجود ہے، حج کے سفر پر جانے آنے تک کا خرچہ اللہ نے رکھا، لیکن بہانے درمیان میں آ گئے، شادی کرنی ہے بچوں کی، گھر بنانا ہے اور یہ ساری چیزیں،
توفیق تو اللہ نے دی، بندے نے اپنی سستی اور کاہلی سے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے توفیق کا معنی بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم غفلت میں کبھی کسی کو عذاب نہیں دیتے، ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں، انبیاء کو بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم حق کی اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر بھی لوگ شرارت پر ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ اپنے غلط راستے پر ہوتے ہیں، تو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب جو لوگ انبیاء اور رسولوں کی رسالت اور دعوت کو قبول کر کے جو جتنی نیکی کر کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ان کے اعمال کے بقدر لوگوں کے الگ الگ درجے ہوں گے، جنت کے اندر بھی درجات الگ الگ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کو اس کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ظاہر ہے کہ آقا تو سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اور ہم امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال بھی نہیں، اور آپ کا مقام بھی بلند، مقام محمود آپ کا، اور ہم امتی ہیں تو حضور سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو صحابہ حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ، آپ کی صحبت اور آپ کا پڑوس جنت میں کیسے ملے گا؟ آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے رہو، جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو درود اتنی طاقتور چیز ہے کہ آدمی دل سے اور اخلاص سے اور محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پر درود بھیجتا رہے۔ درود بھیجنا کوئی بھیجنا نہیں ہوتا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود ہم نے بھیج دیا۔ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ پورا درود حضور کو پہنچائیے نہیں، بس ہم نے درود پڑھا، وہ درود بھیجنا ہو گیا۔ تو درود پڑھنا ہے، یہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضور کے ساتھ رکھیں گے، اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ امت کے اندر سے درود کی کثرت ختم ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جمعہ کا دن آتا تھا تو گھر کی خواتین 1,000 درود پڑھتی تھی روزانہ جمعہ کو بیٹھ کر کے۔ آج کی خواتین تو سورہ کہف بھی نہیں پڑھتی، جمعہ کی فجر بھی نہیں پڑھتی، سورہ کہف تک نہیں پڑھتی، تو درود وہ کیا پڑھیں گی؟ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پہلے مسجد میں لوگ روتے ہوئے نظر آتے تھے، اور مسجد میں ایک بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی جمعہ کی عصر میں، لیکن آج تو بس جمعہ کی مغرب کی اذان سے پہلے بھی 10-15 مصلی مسجد میں وقت پر نہیں آتے۔ تو امت کے اندر رونا دھونا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں حالات بھی اسی انداز کے آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے درجے آخرت میں بلند کرنے کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کے رب لوگوں کے اعمال سے غافل بالکل نہیں ہے، وہ برابر درجہ دیں گے۔ کون کس درجے کا عمل کر کے آیا ہے اس کو اس درجے پر اللہ بٹھائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کو اللہ کی ایک صفت ہے بے نیازی۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے بے نیاز ہیں کہ مخلوق کی عبادت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کرنے والا یہ نیکی کر کے یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے بہت بڑی نیکی کی، نہیں، جو نیکی ہوگی اپنے لیے ہوگی، جو گناہ کرے گا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ کی شان میں اس سے کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اللہ ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، آپ کے رب غنی ہیں، بے نیاز ہیں، انہیں کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ رحمت والے بھی ہیں، ذو الرحمہ، رحمت بھی اس کی صفت ہے، اس لیے دنیا کے نظام کو چلاتے ہوئے انبیاء کو اس نے بھیجا۔ انبیاء کے ذریعے سے آخرت میں ہونے والے احوال کی اطلاع ملی، انبیاء کے ذریعے سے آخرت میں ہونے والے سوالات کی اطلاع ملی۔ تیاری کر لینا ہی تو انسان کا کام تھا، اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی اس کی، وہ پوری دنیا کو ختم کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ پوری دنیا کو، پوری ہستی کو مٹا کر دوسری ہستی لائے، دوسرے انسانوں کو لائے، دوسری مخلوقات کو لائے، تو کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا غنائیت کا یہ عالم کہ میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، لیکن پھر بھی میری رحمت ہے کہ میں رسولوں کو بھیج کر تمہاری ہدایت کا نظام چلاتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تم سب کو زمین سے ختم کر دے، یذھبکم، ہٹائی دے تم کو یہاں سے لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہیں ہٹا کر
ایک دوسری مخلوق کو تمہاری زمین پر آباد کر دے؟ ممکن ہے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ تم جس زمین پر رہتے ہو، تم جس زمین پر کھاتے ہو، تم جس زمین پر سوتے ہو، اس سے پہلے بھی تو کوئی دوسرے ہی تھے۔ تم جو دنیا میں آئے ہو، کسی کو ہم نے یہاں سے ہٹایا، پھر تم دنیا میں آئے۔ تو جب تم جاؤ گے تو پھر کوئی اور آئے گا، تو جب تم جاؤ گے تو اللہ آج بھی تم کو یہاں سے ہٹانے پر قادر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس کے گھر میں پوتا پیدا ہو جائے، پوتا اور نواسا پیدا ہو جائے، تھرڈ جنریشن، تو اب اس کے لیے دنیا خالی کرنے کا سب سے بڑا انڈیکیشن آ گیا ہے۔ بیک وقت دنیا میں 3 ہی نسلیں رہتی ہیں الا ماشاء اللہ، اور 100 سال کا ایک دو نسلوں کے لیے 100 سال کا نظام ہوتا ہے کہ ایک 100 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 پیڑھیاں، اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم دوسرے۔ تو اس لیے جتنے حضرات دادا ہیں، نانا ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے آخرت کی اور اپنے قبر کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول کی عمر مبارک جس وقت 62 سال کی ہو گئی، اس وقت سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی۔ کیا آیتیں ہیں اس میں؟ فرمایا کہ اے نبی، اللہ کی مدد بھی آ گئی اور کامیابی بھی آپ کو مل گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آپ جو مشن لے کر آئے کہ لوگ ایمان میں آئیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ نے دیکھا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مدد بھی آ گئی، اللہ کی طرف سے کامیابی کا بھی اعلان ہو گیا، فتح مکہ فتح ہو گیا، حج ہو گیا حضور کا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ دین میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی مکے کے فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 سال کی عمر میں، تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم نے غور نہیں کیا آیت میں کیا کہا؟ کہا کہ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا گیا وہ مشن پورا ہو گیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ اب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح اور ذکر کی طرف تم کو زیادہ توجہ دینا ہے۔ اب اللہ نے یہ اشارہ دے دیا نبی کو کہ آپ جس مقصد کے تحت دنیا میں آپ کو بھیجا گیا وہ مقصد پورا ہو گیا، اب اللہ کی یاد کی طرف آؤ، اور یاد کے ذریعے اللہ نے نبی کو اپنی طرف آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ امت کا ہر وہ فرد، چاہے مرد ہو کہ عورت، جب اس کی عمر 62 سال پہنچے تو اس کے معمولات میں، تسبیحات میں، اذکار میں، ذکر میں، دعاؤں میں اور مسجدوں میں زیادہ وقت لگانے کے معمولات میں اس کے اضافہ ہو جانا چاہیے، اور دنیاوی روابط اور تعلقات اس کے کم ہو جانے چاہیے۔ دنیاوی روابط کم ہو، اللہ سے رابطہ بڑھ جائے، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو جائے، اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے پہ کے معاملے میں اس کو دیکھ کر نوجوانوں کو رشک ہو۔ کتنے بزرگ ہیں جن کی تہجد کا پتہ ہی نہیں، ان عمروں کو پہنچ گئے 60-65 سال کی عمر، لیکن تہجد نہیں پڑھتے آج بھی۔ اور وہی جوانی میں جن گناہوں میں ملوث تھے، ہم عام طور پر جوانی جن کاموں میں لگائی تھی، 60-65 سال کی عمر میں بھی انہی کاموں اور انہی مشغلوں کے اندر لگے ہیں۔ جو لہو و لعب کی زندگی جوان لوگوں کی تھی وہی ان کی بھی ہے، جو عیاشیوں کا مزاج جوانوں کا تھا ان کا بھی ہے، بے نمازوں کی طرح جوانی میں زندگی گزارتے تھے، اب بھی وہی حال ہے۔ اس وقت بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آج بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اس وقت بھی اللہ کے آگے روتے نہیں تھے، آج بھی نہیں روتے۔ اس وقت بھی دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ اور مختلف چیزوں کر ادھر ادھر چلے جانے کا ماحول تھا، تفریح وغیرہ، آج بھی وہی ماحول ہے۔ تو یہ بہت خطرے کی علامت ہے کہ جب پوتے اور ناتے نواسیاں گھروں میں آ جائیں تو آدمی کو اپنی موت کی تیاری بہت زیادہ اہتمام سے کرنی ہے۔ ویسے تو ہر ایمان والے کو کرنا ہے، دنیا میں آنا دنیا سے جانے کا سبب ہے، اس لیے
ہر ایمان والا اپنے موت کی فکر کرے، اپنے قبر کی تیاری کرے، لیکن زیادہ ذمہ داری ان افراد کی ہے کہ جن کے تیسری نسل دنیا کے اندر آ گئی، اولاد کی اولاد جب آنکھوں کے سامنے کھیلنے لگے تو یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اب آپ کا دانہ پانی کم ہونے والا ہے۔ جو زمین تم نے استعمال کی، ہم نے اس کے لیے دوسرے افراد کو تیار کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اللہ نے تم کو دوسری نسل اور دوسری قوم سے اٹھایا، ایسے تمہارے بعد ایک دوسری نسل دوسری قوم آئے گی۔ یہ آیت بہت ڈراتی ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بڑی عمر میں آ کر بھی وہی سیاسی ہتھ کنڈے اور وہی سیاسی چال بازیوں اور وہی غیبتوں اور وہی چغلیوں اور لوگوں کو کی عزت نفس پر حملے کر کے ان کو راتوں کو رونے پر مجبور کر دینا اور اپنے زبان کے زہریلے تیروں سے ایمان والوں کے دلوں کو چھلنی کر دینا اور عمریں 60-65 سال کی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ ڈراتی ہے آدمی کو کہ تم جس حال میں جوانی گزارو گے بڑھاپا اسی حال میں گزارو گے، اور جس حال میں تمہارا بڑھاپا گزرے گا موت اسی حال میں آئے گی۔ انتم تموتون کما تعیشون، تم مرو گے اسی طرح جیسے تمہاری زندگی گزرتی تھی، اور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اسی طرح جس طرح تم مرے تھے۔ اس لیے بڑے لوگوں کو بہت اس کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیاوی جھمیلوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، تعلقات میں کمی کر لیں، روابط منقطع کریں، اللہ سے تعلق بڑھا لیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، تب کہیں جا کر موت بھی ایک ایسی موت آئے گی کہ پھر اس موت پر فرشتوں کو بھی رشک ہوگا کہ کیا خوبصورت چہرہ اور کیا کھلا کھلا چہرہ ہے۔ حسن خاتمہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے بھائی کہ زبان سے آدمی مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، یہ صرف حسن خاتمہ نہیں ہے۔ حسن خاتمہ اصل میں یہ ہے کہ آدمی جب مرے تو اس کے اوپر کسی کا کوئی قرض باقی نہ ہو، مرے تو اس کی زبان سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچی ہو، اس کی وجہ سے کسی مومن کے دل کو تکلیف نہ پہنچی ہو، اس حال میں وہ دنیا سے جا رہا ہو، اس نے کسی پر الزام نہ لگایا ہو، اس نے کسی پر تہمت نہ لگائی ہو، اس نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، اس نے کسی کا ناحق مال نہ چرایا ہو، اس نے بھائی بہنوں کی مالی حقوق ادا کیے ہوں، اس سے اس کے پڑوسی راضی ہوں، اس سے اس کے مسجد والے راضی ہوں، مصلی راضی ہوں، امام راضی ہوں، مقتدی راضی ہوں، یہ سارے معاملات کی صفائی اور درستگی یہ اصلی حسن خاتمہ ہے۔ ورنہ صرف مرتے ہوئے زبان پر کلمہ طیبہ کا آ جانا میرے بھائی یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب مالی حقوق رکھ کر آدمی دنیا سے جائے گا تو ٹھیک ہے، قبر سے لے کر حشر تک کا معاملہ تو صحیح ہوگا، لیکن میدان حشر میں جب کھڑا کیا جائے گا، اللہ تو انسانوں اور جنات سے آپس میں بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تم نے فائدہ اٹھایا، تو انسان کا جو آپسی رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کے بارے میں اللہ پھر کس انداز میں باز پرس کرے گا اور کیسے سوال ہوگا اور کیسے حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے حسن خاتمہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں کہ پوری زندگی آدمی کی اچھی ہو، مرنے کے بعد اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسی موت کو حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ اس کی دعا حضور نے فرمائی اور صحابہ کرتے تھے کہ اے اللہ میرا آخری عمل بہتر ہو، میرا آخری عمل بہتر ہو، اور اس حال میں مجھے موت دینا، وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا، کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ جب آپ ناراض ہوں یعنی یہ سارے معاملات ہمارے خراب ہوں، ظاہر ہے کہ پھر اللہ ناراض ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایسی ناراضگی والی موت سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آنے والی ہے، وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ آخرت میں بچو گے نہ دنیا میں بچو گے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ اعلان کر دیجئے، اے میری قوم اپنی جگہ تم کو جو عمل اچھا لگے کرتے رہنا، میں میرا کام کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، قیامت کے دن دیکھیں گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کے حساب و کتاب میں
اور جنت اور جہنم کے فیصلوں میں فیصلہ صحیح کس کے حق میں ہوگا، اور آخرت کا ثواب کس کو ملے گا۔ دار کہتے ہیں جگہ کو، دنیا کو بھی دار کہا گیا، آخرت کو بھی دار کہا گیا۔ یہاں مراد آخرت والا گھر ہے کہ پھر وہاں کس کو نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میرے اعمال میرے ساتھ چلیں گے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ چلیں گے، جو تم کو دنیا میں کرنا ہو کریں، وہاں پھر معاملہ صاف ہوگا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو آدمی غلط راستہ چل کے آیا ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ضابطہ بھی اللہ نے آخری میں بیان فرما دیا۔ آگے مکے والوں کی ایک بیماری کا جواب ہے، بیماری مطلب ان کا ایک غلط عقیدہ تھا، اس عقیدے کے بارے میں اللہ نے اصلاح فرمائی، اور اس کے بعد یہ رکوع کے اختتام تک اس صورت کو جو سورہ انعام کہا گیا اس کی وجہ تسمیہ ہیں، اور مکے والے جانوروں کو کیسے تقسیم کرتے تھے کہ عورتیں یہ کھائیں گی، مرد یہ کھائیں گے، یہ فلاں، اس کو اللہ نے اگلے یعنی کہ رکوع کے اختتام تک اس کو بیان فرمایا ہے۔ تیسرا رکوع جب مکمل ہوگا تو 8واں پارہ ربع تک کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا فرمائے، اور حسن خاتمے کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔